أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात अभी 7वें रुकू की मैंने आपके सामने तिलावत की है। छठा रुकू जो पिछली मरतबा हमने पढ़ा था, कुल 14 आयात थी उस रुकू में। फ़र्द करारदाद जुर्म जो अल्लाह ने यहूद पर आयत की है, 5वें रुकू से लेकर 14वें रुकू तक मुसलसल 10 रुकू, उन्हीं का एक खुलासा है कि जो इस रुकू में जो पिछली मरतबा हमने पढ़ा था, छठा रुकू, उसमें बयान कर दिया गया। 11 चीज़ों का ख़ास तौर पर जिसे आप कहिए कि एक एक करके उन्हें गिनवाई गई, अल्लाह के एहसानात भी और उनकी नाहंजारियाँ भी। सबसे पहली बात जो वहाँ बयान की गई थी, सिर्फ उसको मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़हन में ताकि दोबारा ताज़ा हो जाए कि ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई, हामिल किताब, हामिल शरीयत। दूसरे नंबर पर यह कि फ़िरऔन के जुल्म और इस्तिबदाल से निजात दी। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम
وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کی جب ولادت ہوتی تھی اور ان کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ آگے بڑھ کر آگے جا کر ان کے لیے باندیاں اور کنیزوں کا کام کریں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا۔ بہت بڑا معجزہ جس کا ذکر پوری صراحت کے ساتھ بائبل میں موجود ہے، اور دی بائبل نامی ایک فلم جو ان لوگوں نے بنائی تھی، وہ ظاہر ہے کہ بائبل ہی سے انہوں نے معلومات اخذ کی تھی، تو اس میں پورا نقشہ کشی کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کو لے کر جیسے ہی اس سمندر کے کنارے پہنچے ہیں تو اپنا عصا جو ہے سمندر پر مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر چوتھی بات جو انہیں نوٹ کرائی گئی، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے پاس 40 راتوں کے لیے طلب کیا کوہ طور پر، خاص طور پر یہی وہ ہے ایونٹ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے الواح کی شکل میں اختیار کی، اور ستم کیا ہوا کہ ان کی عدم موجودگی میں تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اتخذتم العجل، بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ پھر 5ویں بات، موسیٰ کو ہم نے کتاب اور معجزات عطا فرمائے تھے، ید موسیٰ، عصائے موسیٰ ہے، ید بیضا ہے۔ 6ٹھی بات کہ جن لوگوں نے بھی اس بچھڑے کو اپنا معبود قرار دیا، اب یہ تمام مضامین ہیں جو ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھے تھے، اور میں نے بائبل کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ بائبل کے مطابق 3000 افراد ہیں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کے جرم میں مرتکب ہوئے، اور پھر ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو 6ٹھی بات یہ تھی کہ جس شرک میں تم مبتلا ہوئے تھے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ توحید پر قائم رہے وہ اپنی تلواروں سے قتل کریں انہیں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ 7ویں بات یہ کہ اتنی جسارت تم لوگوں کی کہ تم نے موسیٰ سے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، حتی نر اللہ جہرتن عیانن، اپنی آنکھوں سے اللہ کو جب دیکھیں گے تو تم پر ایمان لائیں گے۔ اور 8ویں بات یہ کہ اب یہ جو ان کا مطالبہ تھا وہ اللہ کو اس قدر غضبناک ہوئے اللہ تعالیٰ اس پر کہ اللہ نے ان کے اوپر ایک بجلی کی کڑک بھیجی ہے زوردار، جس میں زوردار آواز بھی تھی اور بجلی کی کڑک بھی تھی، اور یہ 70 افراد جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دامن طور پر، کوہ طور کا جو دامن تھا وہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے وہ بجلی بھیجی، کڑک بھیجی، جس کی وجہ سے سب پر موت طاری کر دی گئی۔ ایک صاعقہ جس کا ذکر کیا گیا پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھی تھی۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے من و سلوہ تمہارے لیے نازل کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، یہ پاکیزہ اور طیب رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، خوب کھاؤ پیو نشتا بچتا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر 10ویں بات یہ کہ بستی میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں حضرت موسیٰ نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ تمہارے اندر تکبر، گھمنڈ، استکبار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پر جب بھی فوجیں داخل ہوتی ہیں کسی بستی میں کسی ملک پر فاتح کی حیثیت ہے، ان کا غرور اور ان کی فرعونیت دیکھنے والی ہوتی، اور تمہیں کہا گیا تھا کہ تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، کلمہ استغفار، حتتن کے معنی حتی یحتو آتا ہے جھاڑ دینا کسی شے کو، تو گویا کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، یہ کلمات تمہاری زبان پر ہونے چاہیے تھے، لیکن تم نے اس کلمے کو تبدیل کر دیا کسی اور کلمے سے جس کے معنی کیا تھے کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں اناج چاہیے، حنطتن، یہ بہت بڑا جرم تمہارا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب نازل کیا جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ جو انہوں نے فسق و فجور اختیار کیا، نافرمانی کی اللہ کی، تو اللہ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، اور روایات میں یہ ہے، تورات بھی اس پر گواہ ہے کہ پھر طاعون کی بیماری انہوں نے آ پکڑا اور ہزاروں لوگ اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو 6 رکوع کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں 11 باتوں، جن میں بہت سے ایونٹس بھی ہیں
اور بہت سی ایسی چیزیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ انعامات تھے کہ جو میرے تم پر ہوئے، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ 7واں رکوع ہے، اس میں بھی چند واقعات کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، میں نے عرض کیا تھا اس کا لفظ جہاں بھی آتا ہے اس کے معنی ہے یاد کرو جب کہ یہ واقعہ ہوا تھا، گویا کہ جنہیں یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، انہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ جو پہلے ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، ذرا اس کو ذہن میں ملحوظ خاطر رکھو، اسے یاد رکھو۔ جبکہ موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اس لیے کہ قوم نے کہا کہ اب یہاں ہم سمندر سے نکل کر آ گئے ہیں، آگے صحرا ہے، من و سلویٰ اللہ نے نازل فرما دیا، لیکن یہ کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو جبکہ موسیٰ کی قوم نے طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ التجا کی کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی بہم فرمائے، پانی بہم پہنچائے۔ اذ استسقیٰ موسیٰ لقومہ، سقا یسقی کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے پانی پلانا۔ یہی وجہ ہے کہ ساقی کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو عام طور پر ساقی جو ہے اس کی اصطلاح عموماً استعمال ہوتی ہے شراب کے پلانے کے لیے، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ لیکن یہ ساقی کے معنی کیا ہے؟ پانی پلانے والا۔ سقا، یہ اذ استسقا، استسقا یستسقی کے معنی آتا ہے پانی طلب کرنا۔ جبکہ موسیٰ نے پانی طلب کیا، اور یہاں محذوف ہے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے لیے پانی بھی عطا فرما دے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے اس عصا کو پتھر پر مارو۔ الحجر کا لفظ آیا، اس سے مراد کوئی خاص پتھر تھا، کوئی بڑا پتھر تھا۔ حجر جو ہے وہ چٹان کو بھی کہتے ہیں، پتھریلی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے اس پتھر پر یا چٹان پر یا پتھریلی زمین پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ بہے اس چٹان میں سے 12 چشمے۔ عینا، عینن کہتے ہیں چشمے کو، عینا چشمے، 12 چشمے پھوٹ بہے۔ ایک مرتبہ کا عصا مارنا، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی وہ چٹان موجود ہے جہاں وہ سوراخ ہے کہ جہاں سے وہ چشمے پھوٹ بہے تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سفر اختیار کیا تھا ان تمام مقامات کا جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، تو انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اس چٹان یا اس بڑی جو ہے وہ بہت بڑے پتھر کا کہ جس میں 12 سوراخ موجود تھے، جہاں اب وہ خشک ہو چکے، پانی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صحرا کے اندر جہاں وہ پتھر موجود تھا وہاں سے 12 چشمے نکال بھیجا۔ فَانْفَجَرَتْ، فجر کا لفظ آتا ہے کسی شے کے پھٹنے کے لیے۔ یہ فجر کا وقت جو ہے وہ کیا ہے کہ رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے تو صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کا وقت جو ہے اس کی تو قسم بھی کھائی گئی۔ اسی طرح فرمایا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وہ جو دن ہوگا الساعہ، وہ قیامت کا دن، اس دن یہ سمندر جو ہے پھٹ بہیں گے، اپنی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 کے اندر بھی یہی واقعہ بیان ہوا، وہاں فرمایا گیا فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یہاں فَانْفَجَرَتْ ہے، وہاں فَانْبَجَسَتْ، ان دونوں کے معنی ایک ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اپنے اس چٹان کے اوپر تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے گھاٹ کو خوب اچھی طرح پہچان لیا، اور ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس موقع پر، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کے لیے بہا دیے، پھوٹ بہے 12 چشمے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر چشمے کو جو ہے ایک قبیلے کے لیے وقف کر دیا کہ تمہارا گھاٹ یہ ہے، تمہارا گھاٹ یہ ہے، تمہارا گھاٹ یہ ہے۔ اس واقعے کا ذکر بھی بائبل میں موجود۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، پھر انہیں کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب خوب کھاؤ پیو، من و سلویٰ جیسی نعمت جو آسمانی غذا اللہ تعالیٰ تمہیں فراہم کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، من جو ہے وہ ہمارے جسم کی جو بنیادی نیڈ ہے، کاربوہائیڈریٹس، تو کاربوہائیڈریٹس کو جو وہ نیڈ ہے اس کو پورا کرنے والا،
کہ شبنم کی طرح کے قطرے ہوتے تھے، صبح کو وہ جو ہے وہ سخت ہو جاتے تھے، ان کو اسی طرح جو ہے چبا کر بھی کھا لیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے پیس کر جو آٹا ہوتا ہے اس کی شکل میں اس کو جو ہے تناول کر لیا جاتا تھا۔ اور سلوہ جو ہے وہ بٹیروں کی طرح کا ایک پرندہ تھا جو جھنڈ کے جھنڈ آئے، اور وہ الفاظ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائے تھے کہ بائبل میں ذکر موجود ہے، وہ اتنی تعداد ہوتی تھی کہ ان کی خیمہ گاہیں جو ہیں وہ ڈھک جاتی تھی ان پرندوں سے۔ یہ نہیں تھا کہ جال لگا کر پرندوں کو پکڑنا پڑے، بلکہ اتنی بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور یہ پینے کے لیے پانی اللہ نے تمہیں 12 چشموں کی شکل میں فراہم کر دیا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اب چونکہ یہ 12 قبائل تھے تو جہاں قبائل ہوتے ہیں ان کے درمیان باہمی خانہ جنگی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، تعدی بھی ہوتی ہے، خون ریزی بھی ہوتی ہے، اور ان کے اندر حسد اور رقابت کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہم تو عام طور پر فساد سمجھتے ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، رہزنی ہے، خون ریزی ہے، یہ چیزیں فساد ہے، لیکن سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، جسے کہا کہ عبادت طاغوت، یہ تو اصل میں طاغوت کی بندگی ہے۔ اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رونتے ہوئے زمانے کے رسم و رواج کو اگر تم نے اپنے لیے قابل عمل سمجھا ہے تو یہ طاغوت ہے نا۔ تو گویا کہ اللہ کے خلاف بغاوت کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، عین صا اور واو یہ مادہ آتا ہے شور مچانے کے لیے، ہنگامہ برپا کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ شور مچانا اچھے مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل کہا جاتا ہے پرامن احتجاج، کہ جس میں توڑ پھوڑ نہ ہو، جو بھی ملکی وسائل ہیں ان کو جو ہے تباہ و برباد کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ یہ کہ اپنا مطالبہ، اپنا احتجاج اچھے انداز میں رکھنا۔ یہ عین صا اور واو کا مادہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، شور مچانا، ہنگامہ بڑا کھڑا کرنا، احتجاج کرنا۔ تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اب یہاں گویا کہ یہ احتجاج یا یہ ہنگامہ یا شور مچانا یہ اگر ہوگا فساد برپا کرنے کے لیے، خون ریزی کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے، یا اللہ کی بغاوت کے لیے، تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین میں فساد مت مچانا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب یہ دیکھیں ناشکری جو تھی ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی، اللہ نے تو انہیں آسمانی غذا فراہم کر دی من و سلویٰ کی شکل میں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو ایک نعمت اگر جو ہے مسلسل ملتی رہے تو اس کے نعمت ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ تھا کہ شروع میں تو یہ بہت خوش ہوئے تھے کہ من و سلویٰ، ہمیں کوئی محنت ہم نے نہیں کی، کوئی نہیں، نہ کہیں ہم نے کھیت میں جو ہے ہل چلایا ہے، نہ بیج بویا ہے، نہ منتظر رہے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوگی تو زمین اپنی فصلیں جو ہے وہ بہار لائے گی، ان میں سے کچھ بھی نہیں، اور ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے من و سلویٰ جیسی نعمت حاصل ہو گئی۔ لہٰذا اس سے اس درجے میں ان کے اندر اکتاہٹ اور بوریت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا، ان سے خاص طور پر جو مطالبہ کیا وہ کیا تھا؟ لن نصبر علی طعام واحد، یہ کیا بات ہے؟ صبح بھی من و سلویٰ، شام کو بھی من و سلویٰ۔ اب زبان کے چٹخارے جو ہیں وہ گویا کہ اپنا اس کے مظاہر سامنے آ رہی ہیں۔ ہمیں تو بڑی چٹپٹی چیزیں چاہیے تھیں، ہمارے ہاں تو بڑے مسالے ہوا کرتے تھے، اور بڑے اس کے اندر لذت کام و دہن جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ اسباب موجود ہوتے تھے، تو ہمیں تو وہ چیزیں مطلوب ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو اب صبر نہیں کریں گے، قناعت نہیں کریں گے اس ایک ہی قسم کے کھانے پر، طعام واحد۔ یہ من و سلویٰ کھاتے کھاتے جو ہے ہم بالکل اب اکتا چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے جب تک وہ چیزیں جن کا ذکر اسی آیت میں آگے آ رہا ہے وہ جب تک آپ ہمیں نہیں دیں گے، ہم اب اس پر قناعت کرنے والے نہیں ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، ہمارے حق میں یہ دعا کیجئے اپنے رب سے، اللہ سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمیں فراہم کر دے، ہمارے لیے نکالے اس پیداوار میں سے جو زمین کی پیداوار ہے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ جو کھانے ہم پہلے کھایا کرتے تھے، مختلف قسم کے اجناس بھی ہوتے تھے، مختلف سبزیاں بھی ہوتی تھی، ترکاریاں بھی ہوتی تھی، بڑی سپائسز بھی ہوتی تھی،
اس لیے کہ لہسن کا ذکر بھی آ گیا، پیاز کا ذکر بھی آ گیا. یہی چیزیں وہ ہیں نا کہ کسی بھی ہڈیاں کے اندر جو ہے ایک لذت پیدا کر دیتی ہے، لذت کام و دہن. تو یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے. من بقلھا، سب سے پہلے ذکر کیا ہمیں تو چاہیے سبزیاں. اصل میں جسے اینیمل پروٹینز کہتے ہیں نا، خواہ وہ بیف ہو، خواہ آپ کا مٹن ہو، خواہ چکن ہو یا سی فوڈ ہو، وہ ضرورت تو ان کی پوری ہو رہی تھی کسی درجے میں بھی ان بٹیروں سے یا ان سلوا سے، جس کا ذکر قرآن نے سلوا کے نام سے کیا، جو پرندے تھے. اب انہیں جو چیزیں درکار تھی کہ اس گوشت کے ساتھ سبزیاں ہونی چاہیے، کبھی کوئی سبزی ہو، کبھی کوئی اور سبزی ہو، پھر اس کے ساتھ پیاز ہونا چاہیے، لہسن ہونا چاہیے. پھر اناج میں بہت سی چیزیں ہیں، گیہوں ہے، اسی طرح جوار ہے، باجرہ ہے، باجرے کی روٹی بھی بنتی ہوگی، مکئی بھی ہے، یہ اناج میں آ گئے. پھر دالوں کا ذکر بھی انہوں نے کر دیا، اور خاص طور پہ جس دال کا انہوں نے ذکر کیا وہ تو مسور کی دال ہے، عدسھا. تو جب تک یہ چیزیں ہمیں فراہم نہیں کی جائیں گی، اب ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر اکتفا کرنے والے نہیں ہیں. من بقلھا، بقل کہتے ہیں بقالہ. آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات بھی عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو بقالہ لکھا ہوتا ہے. اب بقالہ میں جسے آپ آج کل وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے جنرل سٹور کے لیے، جہاں آپ کی گروسری مل جائے، لیکن خاص طور پر جو سبزیاں، ترکاریاں اور پھل اور میوہ جات ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اس بقالہ میں ہوتے ہیں. تو من بقلھا، جس میں سبزیاں اور ترکاریاں موجود ہوں، زمین کی پیداوار ہے، یہ ہمیں ملنی چاہیے. وقثائھا، اس دور میں بھی یہ جو ایک ذوق ہوتا ہے یہ کھیرے کا اور ککڑی کا، قصہ کہتے ہیں وہ سبزی جو خشک کھائی جاتی ہے جس میں کھیرا بھی ہے اور ککڑی بھی ہے. وفومھا، اکثر و بیشتر تراجم جو کیے گئے فوم کے وہ گیہوں کے کیے گئے، لیکن مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مراد لی ہے کہ یہ فوم اور فوم یہ بالکل قریب المعنی لفظ ہیں. بولنے کے اعتبار سے بھی فا، واو اور میم فوم بن گیا، اور سا، 3 نقطوں والا سا جو ہوتا ہے، واو اور میم، یہ ثوم بن گیا. ثوم کہتے ہیں لہسن کو، اور آپ کو معلوم ہے آج کل بھی پنجابی زبان میں بھی لہسن کو تھوم کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہیں سے چلا ہے. ثوم اور تھوم بالکل قریب جسے آپ کہیے کہ ایک ہی ادائیگی دونوں کی تقریباً ایک طرح ہوتی ہے. تو فومھا، اس سے مراد جو ہے گیہوں اور اناج بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ خاص طور پر وہ لہسن بھی ہو سکتا ہے. وعدسھا، اور اسی طرح ہر نوع کی دال ہمیں چاہیے، مختلف قسم کی دالیں ہیں جو ذائقہ دار ہوتی ہیں. وبصلھا، اور ان سب کے لیے جو ایک بنیادی لازمی چیز ہے پیاز. آخر سالن بنے گا تو پیاز کے ساتھ بنے گا نا، تو اس کا ذکر بھی انہوں نے کر دیا. تو جو چیزیں ان کے ہاں عام طور پر پکوان میں استعمال ہوتی تھی، جو زبان کے چٹخارے وہ جس کے عادی ہو چکے تھے، اب من و سلوا کے اوپر بالکل یکسانیت طاری ہونے کی وجہ سے کہ اس کے سوا انہیں کوئی شے فراہم نہیں ہو رہی، اب انہوں نے اس کو تبدیل کر کے مطالبہ یہ کیا کہ اس کی بجائے ہمیں یہ چیزیں فراہم کی جائیں. اور موسیٰ اپنے رب سے کہے کہ یہ پیداوار اس زمین کو حکم دے، اور وہ وہاں سے یہ تمام چیزیں نکلیں. قال استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدل میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو ہوا ادنا جو بہت گھٹیا ہے، الذی هو خیر، اس کے مقابلے میں کہ جو کہیں عمدہ شے تھی. من و سلوا جیسی نعمت تمہیں حاصل ہو رہی تھی. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ اپنے نام ہی من و سلوا رکھ لیتے ہیں. یہ گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے لیا ہوا نام ہے جو قرآن نے بھی استعمال کیا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس سے مراد وہی من کیا ہے اور سلوا کیا ہے میں تفصیل سے عرض کر چکا. تو کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ایک ایسی چیز کو ادنا، ہوا ادنا، جو کہیں کمتر ہے، کہیں حقیر تر ہے، اس شے سے کہ جو تمہیں فراہم کی جا رہی ہے، جو کہیں بڑھ کر ہے، خیر ہے. تمہاری جو باڈیلی نیڈز ہیں وہ سب کی سب پوری ہو رہی ہیں اس کے ذریعے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب تو انہیں دے دیا اس مطالبے پر کہ ہمارے لیے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، دالیں بھی ہونی چاہیے، اسی طرح پیاز بھی ہونی چاہیے، کھیرا اور ککڑی بھی ہونی چاہیے، سبزیاں بھی ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ نے اس کا جواب تو دے دیا کہ تم بدل میں لے رہے ہو اس شے کو جو کہیں کم تر ہے اس سے جو تمہیں مل رہا ہے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. اب معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم دے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو اب جاؤ، جا کر سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں.
مصر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں آتا ہے چار دیواری کے لیے یا فصیل یا مضبوط دیوار کے لیے، لیکن عموماً چار دیواری اور فصیل ہوا کرتی تھی کسی آبادی کے گردا گرد. جس طرح آج بھی آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا جو اصل پرانا لاہور ہے اس کے گردا گرد بہت ہی اونچی اور بہت ہی مضبوط فصیل تھی، اور اس میں دروازے تھے جس کے اندر بہت سے دروازے، اکبری گیٹ بھی ہے اور کوئی لوہاری گیٹ بھی ہے، شالوی گیٹ بھی ہے، تمام دروازے. پہلے بھی یہی معاملہ ہوا کرتا تھا. تو اصلاً اس کے معنی کیا ہیں؟ فصیل اور دیوار کے. لیکن اس کے بعد پھر مراد ہی اس سے شہر لے لیا گیا کہ وہ آبادی کے جس کا گردا گرد فصیل ہوتی ہے، مصر اسے کہتے ہیں. یہاں یہ بھی مراد لیا گیا وہ مصر جو آج مصر کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور پرانا مصر آج بھی موجود ہے، اس میں اسی طرح کی آبادی ہے، بڑی تنگ تنگ گلیاں بھی ہیں اور مکانات ایک دوسرے کے اندر کھبے ہوئے بھی ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہے، اور گردا گرد اس کے بھی فصیل تھی. تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اب جاؤ جا کر سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، آباد ہو جاؤ کسی آبادی میں، وہاں جا کر ضم ہو جاؤ، اور آبادی کے لوگ جو اپنی پیداوار، زمینی پیداوار جو حاصل کر رہے ہیں اس سے تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو اور اپنے زبان کے چٹخاروں کو پورا کر لو. فإن لکم ما سألتم، اب جو چیزیں تم نے طلب کی ہیں وہ سب کی سب تمہیں وہاں فراہم کر دی جائیں گی. ظاہر آبادی ہے تو وہاں اجناس بھی ہیں، غلہ بھی ہے، اور اسی طرح سبزیاں ترکاریاں بھی ہیں، تمام چیزیں تمہیں وہاں مل جائیں گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اب یہ جو جرائم پچھلے پورے چھٹے رکوع میں ہم نے پڑھے، اس کی پاداش میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت تھوپ دی، مسلط کر دی. ضرب بھی کا مادہ جو آتا ہے کسی شے کو مارنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی شے کو کسی دوسرے پر تھوپ دینا، مسلط کر دینا. تو گویا کہ دے ماری اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت. ذلت کے معنی کیا ہے؟ کمزوری، ضعف. اگرچہ ہمارے ہاں ذلیل کے لفظ جو ہے خاصے منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، یہ ایک توصیفی لفظ بھی ہے جو قرآن نے استعمال کیا اہل ایمان کے لیے کہ وہ اپنے مومنوں کے لیے حق میں تو بہت ہی نرم ہیں، ان کے لیے نرم چارہ ہیں، بہت ہی نرم جو ہیں، اور جہاں تک معاملہ ہے کفار کا اور مشرکین کے، ان کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسکنہ کہتے ہیں محتاجی کو، بے بسی کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے یہ جرائم تھے جن کی پاداش میں پھر ان پر دے ماری گئی ذلت بھی اور مسکنت بھی، تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکنت. وباءوا بغضب من اللہ، باء یبوء کو معنی آتے ہیں لوٹنے کے. کوئی شخص کہیں بڑے سفر پر گیا ہوا تھا، واپس جب لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف، تو وہاں جو دعا عام طور پر جو بھی مسنون اذکار ہیں اس میں بھی موجود ہے، آئبون تائبون. آئبون، ہم لوٹ رہے ہیں سفر سے اپنے گھر کو، واپس لوٹ رہے ہیں. تائبون، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے. تو آب یعوبو کے معنی ہے لوٹنا. تو فرمایا فباؤوا بغضب من اللہ، تو وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. گویا کہ مغضوب علیہم اب قرار دے دیے گئے یہود. نصارہ کون ہیں؟ وہ ضالین ہیں، وہ گم کردہ راہ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، بدترین شرک میں مبتلا ہوئے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، اور ان کی ناہنجاریوں کی وجہ سے، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اب یہ ذلت اور مسکنت اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تو کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ الواح لے کر آئے تھے جنہیں باقاعدہ مس کر کے، چھو کر محسوس بھی کیا جا سکتا تھا. یہ مشرکین مکہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا حضور سے، جب تک آپ آسمان سے کوئی ایسی کتاب لے کر نازل نہ ہوں، وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں اور اپنے ہاتھوں سے ہم اس کا لمس محسوس کر سکے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ کتاب ہمارے سامنے ہو، اسے ہم کھولیں اور اس میں سے پڑھیں
اور ہماری نگاہوں کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں اور آپ کے ہاتھوں میں ایک کتاب ہو جسے ہم چھوئیں اور جس کو دیکھیں اور اس میں پڑھیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ مطالبہ ان کی طرف سے بھی کیا گیا تھا. اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ کون تھے کہ جنہوں نے ان الواح کو دیکھا تھا, اسے چھوا تھا, اس میں اللہ کے احکامات, شریعت کندہ موجود تھی, ایمبوسڈ تھی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اور کفر کے معنی اگر ناشکری ہے تو ناشکری کی انتہا کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, آسمان سے من و سلوہ نازل کیا گیا, وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, وہ جو تپتی ہوئی دھوپ تھی, سورج کی جو آگ برساتا تھا, ایک بادلوں کا ایک سائبان تھا جو مسلسل ان کے سروں کے اوپر جو ہے سایہ فگن رہتا تھا. یہ تمام نعمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوئیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے ناشکری کی. یکفرون بآیات اللہ, اور آیات اللہ سے مراد اللہ کے احکامات بھی ہیں, شریعت بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر وہ 10 کمانڈمنٹس جو اس کا خلاصہ تھا پوری تورات کے احکامات کا 10 کمانڈمنٹس کی شکل میں, وہ بھی تو ان کے سامنے موجود تھا. تو اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے روندا, اور پھر یہ کہ اللہ کے جو احسانات ان کے اوپر ہوئے تھے اس کے لیے جو ہے ناشکری کی روش انہوں نے اختیار کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور یہ لوگ وہ تھے کہ جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. اب یہاں جمع کا صیغہ آ گیا, صرف ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی, کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ نبوت اور رسالت میں ایک فرق ہے. رسول کبھی قتل یا شہید نہیں ہوگا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات تو میں نے لکھ دی ہے, یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ انبیاء کا معاملہ دوسرا ہے, انہیں قتل بھی کیا گیا. قرآن اس پر سب سے بڑا گواہ. بنی اسرائیل کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کتنے ہی انبیاء کو قتل کیا. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ یسوع مسیح جنہیں وہ کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر عیسیٰ آیا ہے قرآن حکیم میں, تو ان کو بھی تو آخر اپنے تئیں صلیب پر چڑھایا تھا نا. اب حضرت عیسیٰ چونکہ اللہ کے رسول تھے, قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. عیسیٰ کون؟ رسول اللہ, اللہ کے رسول. رسول کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہاں گویا کہ آ کر کڑی کے ساتھ کڑی جڑ گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا جا سکتا تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. قرآن کہتا ہے نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا, نہ انہیں سولی پر چڑھایا, بلکہ ان کے لیے یہ پورا معاملہ مشتبہ اللہ نے بنا دیا. ان کے حواریین میں سے وہ جس نے مخبری کی تھی اسی کی شکل اللہ نے تبدیل کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں, اور انہوں نے عیسیٰ سمجھتے ہوئے اس حواری کو جو ہے وہ سولی پر چڑھایا. وہ سولی پر چڑھے لیکن وہ عیسیٰ نہیں تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اس درجے جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھا کر گویا کہ اس پر ایمان لانے والے تمام لوگوں کی نجات کر دی. ان کے تو نجات کا عقیدہ یہ ہے, پھر جو چاہو کرو. تو یہ معاملہ جو ہے قرآن حکیم نے آ کر بالکل یکسر واضح کر دیا. تو یقتلون النبیین بغیر, ناحق انہوں نے یہ جرم ان کا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا. یہاں میں نے خاص طور پر 2 حوالے نوٹ کیے تھے, اور یہ بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ جو تفسیر جو ہے تفہیم القرآن اس میں سے. یہ مرقس کی انجیل جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے, اور آیات یا ورسز جسے کہتا ہے آیت نمبر 17 سے لے کر اور 21 تک, ورس 17 سے 21 تک. الفاظ کیا ہیں؟ یوحنا. یوحنا سے مراد کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں بھی یہ بات معلوم ہے سب کو کہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا تھا. یوحنا حضرت یحییٰ نے جب یہودیوں کی بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی, یہودی کون؟ وہی بنی اسرائیل کے لوگ, اور ان کے محلات میں اور ان کے علماء جو ہے جس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے, جس قسم کی اخلاقی گراوٹ کے اندر مبتلا ہو چکے تھے, تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے, یوحنا جنہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی. ظاہر ہے کہ کلمہ حق تو کہنا ہے. تو یہودی فرما روا, اس کا نام بھی آیا ہے انجیل کے اندر, ہیرودس.
تو یہودی فرما بروا کے دربار میں جو بھی کھلم کھلا جو بد اخلاقیاں ہو رہی تھیں اس کے خلاف آواز اٹھائی تو یوحنا کو قید کر لیا گیا، حضرت یحییٰ کو قید کر لیا گیا، اور پھر بادشاہ کے حکم پر یوحنا کا سر قلم کر کے ایک رقاصہ کے سامنے سونے کی تشتری میں رکھ کر پیش کر دیا گیا۔ اب یہ گواہ گویا کہ نبی کو قتل کرنے پر خود گواہ ہے انجیل۔ انجیل کس کی ہے؟ مرقس کی، چیپٹر نمبر 6 ہے اور ورس 17 سے 21 تک۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے اپنے تئی سولی پر چڑھایا تھا اس کا ذکر بھی موجود ہے، یہ متی کی انجیل کے اندر موجود ہے، اس کا چیپٹر نمبر 27 ہے اور ورس 20 سے لے کر 26 تک، کہ حضرت عیسیٰ پر بنی اسرائیل کے علماء اور فرما روا کا غصہ اس قدر بھڑکا، اس لیے کہ یہ بھی تو وہی کام کر رہے تھے نا، توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور یہود جن اخلاقی گراوٹوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے اس کے خلاف جو آواز بلند کر رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ پر بنی اسرائیل کے علماء اور فرما روا کا غصہ اس قدر بھڑکا کہ ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر، ابھی الفاظ جو ہیں وہ متی کی انجیل کے ہیں، رومی عدالت میں پیش کیا گیا اور جج کی طرف سے ان کے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا۔ رومی حاکم، اس کا نام ہے پیلاطوس، یہ وہی اسی بائبل کے اندر، اس انجیل کے اندر ذکر موجود ہے۔ رومی حاکم پیلاطوس نے دربار میں کہا کہ آج عید کا دن ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی جشن تھا، کوئی تہوار کا دن تھا، تو آج کے دن 2 قیدی تھے کہ جن کو صبح قتل کیا جانا تھا۔ ان میں ایک قیدی کا نام جو تھا وہ برابا ڈاکو تھا، کوئی جس کی ڈکیتی ہے اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور دوسرے قیدی تھے حضرت مسیح علیہ السلام۔ تو اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اس نے، پیلاطوس نے جو اس وقت کا حکمران تھا، تو مشورہ کیا کہ ان میں سے میں کس کو قتل کروں، ایک کو میں معاف کر دوں گا، اسے آزاد کر دوں گا، رہا کر دوں گا۔ تو تمام درباریوں نے، اب یہ لکھا ہوا ہے اس میں، تو پورے مجمع نے بیک زبان یہ کہا کہ برابا ڈاکو جو تھا اس کو رہا کر دو اور یسوع کو سولی پر چڑھا دو، اور پھر یسوع کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہاں جو کہا گیا یقتلون النبیین بغیر الحق، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، تو ان کی تو اپنی کتابیں اس پر گواہ ہے، ان دونوں کا ذکر، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر ان کی بائبل میں موجود۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہے اصل میں ان کی وہ نافرمانیاں اور بد کرداریاں اور اخلاقی گراوٹ اور خدا کے خلاف بغاوت۔ خدا کے خلاف بغاوت کے معنی کیا ہے؟ جو پیغام پیش کر رہے تھے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ توحید کا پیغام تھا نا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہت ہی آخری درجے کے نافرمان بھی تھے اور حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے۔ اب ظاہر ایمان لانے والے یہاں مراد کون ہیں؟ سورہ بقرہ ہے، مدینہ میں نازل ہو رہی ہے، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگرچہ قرآن میں بہت سے مقامات پر آئے ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، آمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ اور رسول کو آپ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں کر سکتے نا۔ جس طرح ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا جو جسے آپ کا یہ اسوہ ہے، جب تک وہ بنیاد نہ ہو تو دین تو مکمل نہیں ہوگا۔ تو ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اس آیت کے آخر میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اعمال اور ان کے اجر جو ہے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اب کون کون لوگ ہیں وہ؟ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو یہودی تھے۔ اب دیکھیں یہاں ان یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو سچے معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست و بازو تھے، اگرچہ کثیر تعداد ان بنی اسرائیلیوں کی تھی کہ جنہوں نے دھوکہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ایسے لوگ بھی تو تھے نا، جیسے قرآن خود کہتا ہے یہودیوں کے اوپر جہاں فرد قرارداد جرم ہے، وہاں ان کے اندر اگر کوئی حسن کا پہلو تھا تو اس کو بھی نمایاں کیا گیا،
کہ ان میں ایسے لوگ بھی وہ ہیں کہ جن کے پاس اگر آپ ڈھیروں سونا امانت رکھوا دیں تو اس میں ایک پینی کی خیانت نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بدبخت بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی لکھواؤ گے تو اس میں بھی وہ خیانت کر لیں گے. تو دونوں کیٹیگریز موجود تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی کے جو واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، توحید پر ایمان رکھنے والے تھے. یہ صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جنہیں حواریین کہا گیا. جیسے کہ سورہ صف کے آخر میں آ گیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کون ہے تم میں سے وہ جو میرے مددگار بنے اللہ کے لیے، جو اللہ کے مددگار قرار دیے جائیں. تو حواریین نے یہ کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، انصار اللہ. تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، وہ یہودی جو صحیح العقیدہ یہودی تھے، والنصارى، اور اسی طرح وہ کہ جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. یہ ہادو جو ہے یہاں کہا گیا، اس کے معنی، اس کے بارے میں بھی یہ کہاں سے نام آ گیا. ہادہ یہودو اصل میں عربی زبان میں آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے. تو گویا کہ وہ جمعیت یا وہ قوم یا وہ ملت کے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ گویا کہ اس صیغے کے اندر آ گئی. ہادہ یہودو، توبہ کرنا، رجوع کرنا. یہیں سے گویا کہ یہود کا لفظ نکلا. اب یہاں گویا کہ مراد یہ بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے حضور توبہ کرنے والے تھے. دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے نمبر کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یہودا، اور ان کی نسل سے آگے جو نسل چلی ہے وہ یہودی کہلائی، اس مناسبت سے کہ ان کے جد امجد حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا تھے، جن سے جو آگے نسل چلی ہے انہیں یہودی کہا گیا. دونوں آراء موجود ہیں، لیکن قرآن حکیم جو استعمال کرتا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے. اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں. یہود پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جنہیں بائبل اور تورات عطا کی گئی، اور نصارہ کون ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور اس کتاب مقدس انجیل پر ایمان لانے والے ہیں. تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اہل ایمان جو اللہ کے رسول محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اپنا رب قرار دیا، اور وہ لوگ جو واقعتاً صحیح معنوں میں صحیح العقیدہ یہودی تھے، اور وہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے. والصابئین، اور ایک اور گروہ کا نام آگے لیا گیا صابی. اب صابی کون تھے اس کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ رائے موجود ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو بے عقیدہ لوگ تھے، بے دین لوگ، جو کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے. آج بھی اکثریت انہی لوگوں کی ہے روئے ارضی پر. کہنے کو کوئی عیسائی ہوگا، لیکن یہ کہ واقعتاً کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتا ہے، یا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جیسے کہ آج مسلمانوں کا حال ہے. کہنے کو تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر. تو صابی وہ لوگ کہ جو کسی آسمانی مذہب کے مطیع نہیں تھے، اس کو ماننے والے نہیں تھے، وہ صابی کہلاتے تھے، بے دین لوگ. جس طرح آج کل آپ کہیں گے کہ وہ لوگ کہ جو بالکل ہی اللہ کا کورا اور چٹا انکار کرنے والے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ صابی اصل میں ایک فرقہ تھا کہ جو ستاروں کی پرستش کرتا تھا، ستاروں کی کو اپنا معبود مانتا تھا اور اسی کی پوجا پاٹ کرتا تھا، اور اس ستاروں کو جو اپنا رب قرار دیتا تھا. یہ صابی کہلاتے ہیں. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ صابی ایک خاص فرقہ تھا کہ جو فرشتوں کو وہ اپنا رب مانتا تھا. اگرچہ اس اعتبار سے مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، رب نہیں مانتے تھے. لیکن یہ فرقہ جو تھا صابی نامی فرقہ، وہ فرشتوں کو اپنا رب مانتا تھا. تو یہ مختلف آراء موجود ہیں، لیکن بہرحال اب یہ فرقہ موجود نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اگر اس سے مراد بے دین لوگ ہیں تو آج انسانوں کی بڑی عظیم اکثریت جو ہے ان بے دینوں پر ہی مشتمل ہے، خواہ وہ نام کے مسلمان ہوں، خواہ نام کے یہودی ہوں، اور خواہ نام کے نصرانی ہوں. لیکن اگر دین ان کے عمل میں نہیں آ رہا ہے، ان کی زندگیوں میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہے،
اور ان کا عمل اور ان کا اخلاق اور کردار نفی کر رہا ہے ان تعلیمات کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، حضرت موسیٰ نے دی، حضرت عیسیٰ نے دی، تو بظاہر کہنے کو وہ لوگ جو ہے دین والے ہیں، لیکن حقیقتاً بے دین لوگ ہیں۔ تو بے دین اگر مراد ہے تو عظیم اکثریت انہی لوگوں کے اوپر مشتمل رہی ہے۔ اللہ پر کو ماننا یا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ جو ایک چھوٹی سی پوٹلی کی شکل میں انسان کے کہیں دماغ کی کسی، جسے آپ کہیے کہ اس کی جو سلوٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہیں دفنایا ہوا، اس سے آگے بڑھ کر اس کا ان کی عملی زندگی کے اندر کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب یہاں بہت سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ یہاں اللہ پر ایمان کا ذکر بھی آ گیا، آخرت پر ایمان کا ذکر بھی آ گیا، ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی یہودی اور نصرانی اگر وہ اپنے ہی دین پر ہو اور صحیح معنوں میں تعلیمات موسیٰ اور عیسیٰ پر عمل کر رہا ہو، لیکن اگر محمد کو اللہ کا رسول نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ آیت ان کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے کہ ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کو اصل میں آپ نگیٹ کر سکتے ہیں اس بنیاد کے اوپر، قرآن میں 20 جگہ موجود ہیں کہ آخرت میں اگر نجات چاہتے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، آمنو باللہ و رسولہ۔ یہاں اگرچہ ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا، من آمن باللہ ہے، لیکن اس کے اندر ایمان بالرسالت از خود موجود ہے، پوٹینشلی موجود ہے۔ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے رسول کو بھی تو مانو نا، جن پر تم ایمان لا رہے ہو۔ تم نے اپنی آنکھوں سے تو اللہ کو نہیں دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، لیکن ان تمام چیزوں کی تم تصدیق کرتے ہو اس بنیاد پر کہ یہ باتیں فرمائی ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان تو نام ہی اس حقیقت کا ہے کہ آپ تصدیق کیجئے ہر اس خبر کی جو خبر دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو والصابرین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمان برسالت پوٹینشلی موجود ہے، وعمل صالحا، صرف یہ دو چیزیں بھی کفایت نہیں کریں گے اگر صرف عقیدے کی حد تک رہی۔ عقیدہ توحید تو ہے لیکن عمل جو ہے وہ کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، تو یہ چیز تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ کہتے ہو کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے۔ یہ تبلیغی بھائی جو صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر رب کو مانتے ہو تو رب کی بھی تو مانو نا۔ رب کو ماننا اپنی جگہ، رب کی ماننا اصل شے ہے جس میں انسان کا عمل، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا لین دین، ہر شے آ جائے گی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو بھی ایمان رکھے گا اللہ پر، آخرت پر، اور پوٹینشلی ایمان برسالت موجود ہے اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، محفوظ ہے، گارنٹیڈ ہے۔ نیت میں کھوٹ نہ ہو، بظاہر بہت بڑا نیکی کا عمل اگر کہیں ریاکاری آ گئی، نیت میں کھوٹ ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے کسی کے اوپر، اپنے احسان کی دھونس جمانا مقصود ہے، تو بڑے سے بڑا نیکی کا عمل جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ جس نے اللہ کو اپنا رب قرار دے دیا اور جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھ پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی، خواہ کوئی ضرر ہو، خواہ کوئی نفع ہو، خواہ کوئی بیماری ہو، خواہ صحت ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کوئی شے نہیں آ سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ تو جس کا ایمان اس درجے کا ہوگا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر ہے کہ انسان راضی برضائے رب کی کیفیت اسے حاصل ہو۔ جو اس کے رب نے اس کے لیے فیصلہ کیا اس کی خیر اسی میں ہے، بظاہر تمہیں وہ شر لگ رہا ہے لیکن رب کو معلوم ہے کہ اس کی خیر ہے تمہارے لیے اس فیصلے میں جو اس نے تمہارے مقدر کیا۔ فلا خوف، اور خوف کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے جسے ہم اندیشہ کہتے ہیں، خوف ہے، اور حزن اور ملال ہوتا ہے ماضی کے کسی واقعے کے اوپر۔
تو ان دونوں ہی کی نفی ہو جاتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان حقیقی گہرا اترا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باطنی ثمرات جو ایمان کے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر ہے راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اب ان کے لیے کوئی خوف کا معاملہ ہے اور نہ ہی وہ کسی غم اور کسی حزن کا شکار ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.